غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں نے پکڑ لیا، میرے جو دوست تھے، جو محلے میں رہنے والے تھے، جو میرے ہمسائے تھے، جو گلی والے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا عبد القادر ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہمسائے ہیں، ہم ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے ہیں، تو ہم سارا دن گلی کے اندر کھیلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کھیل نہیں آتے تھے، یہ جو بچے کھیل کھیلتے ہیں مجھے یہ کھیل نہیں آتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کھیلنا نہیں آتا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں تو پھر کھیل میری مرضی کا تمہیں کھیلنا پڑے گا۔ تو چونکہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی رضا کے اندر ان کی رضا شامل ہو جاتی ہے، تو غوث پاک نے جب یہ مطالبہ کیا کہ کھیل وہ کھیلیں گے کہ جو کھیل میں کہوں گا، بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عبد القادر جو تم کھیل کہو گے ہم وہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں کہوں گا لا الہ اور تم کہو گے الا اللہ، میں کہوں گا لا الہ اور تم کہو گے الا اللہ، تو آپ بلند آواز سے کہتے لا الہ اور بچے جواب کے اندر کہتے الا اللہ۔ تو جب یہ ماحول بنا تو پورے محلے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آوازیں آنے لگیں، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ پوری گلی کے اندر، محلے کے اندر بلند ہو گیا کہ بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور غوث پاک عبد القادر جو ہیں بچوں کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں۔ تو یہ غوث پاک کا بچپن کے اندر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر عبادت کی محبت ڈال دی تھی، حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے پہلا رمضان تھا اور رمضان کی پہلی رات تھی، لیکن آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک عبد القادر میرا جو بیٹا ہے وہ دودھ نہیں پیا کرتا تھا، صبح سحری جس وقت ہوتی ہے اس وقت دودھ پی لیتا، اور جب شام کو افطاری کا وقت آتا ہے اس وقت جا کے دودھ پیا کرتے تھے۔ میں بڑی کوشش کرتی تھی دودھ پلانے کی، لیکن سارا دن میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا تھا۔ یہ غوث پاک کو اللہ نے بہت ہی بلند جو ہے وہ مقامات عطا فرمائے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے فصل کے اندر جو ہے وہ بیل چلا رہا تھا کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تو ابھی میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو میں ایک بیل کی دم پکڑ کے جب میں ہل چلا رہا تھا نا، تو تھوڑا سا ابھی وہ بیل آگے چلتا ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیل نے پیچھے مڑ کے میری طرف کلام کیا، میرے جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس گائے نے، اس بیل نے اپنی گردن کو موڑا اور مجھ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کھیلنے کی کوشش کی مجھے یہ آواز آ جاتی تھی، اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔